ابھی آپ کو خبروں لیے چلیں گے جہاں پہ سابق صدر آصف زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھا مانورا دوستو بھائیرو موسا گڈ آئل پاکستان پیپلز پارٹی جا لیڈروں مکھاں تمام سینئر لیڈر کامل علی شاہ صاحب تمام سانگڑ جا بھائیرو تھوڑو وہی رہو تو بیا بھی السلام علیکم جیے بھٹو۔ میرے دوستو، بھٹوازم ایک فلسفی ہے، بھٹوازم ایک جذبے کا نام ہے، بھٹوازم ایک سوچ کا نام ہے، اور اس کو میں نے مجھ سے زیادہ قریب سے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو سانگڑ والوں کو شہید بینظیر آباد ڈسٹرکٹ کے نام سے جو ہم نے ڈسٹرکٹ بنایا اس میں نے آپ لوگوں کو لے لیا۔ پولیٹیشنز کو، ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں۔ جب بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت بڑی یہ ایک انٹرنیشنل قسم کی انٹریگ ہے پاکستان کے خلاف۔ تو میں نے اس وقت کچھ بھولے بھٹکے بچے ہمارے، ان نے ضرور نعرہ مارا کہ پاکستان نہ کھپے، مگر میں نے ان کو کہا نہیں، پاکستان کھپے۔ آج آپ دیکھیے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور آج بھی مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ پاکستان کی ڈوریں ان بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سریا بیچنا جانتے ہیں، حکومتیں بنانا نہیں کرتے، حکومت چلانا نہیں جانتے۔ نہ یہ سی پیک سمجھتے ہیں، نہ یہ چائنا کے ساتھ ہمارا الائنمنٹ سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ چائنا کے ساتھ الائنمنٹ سے چائنا کو فائدہ ہے، چائنا کو فائدہ ہے اور obviously ہمیں بھی فائدہ ہے، مگر یہ صرف اس کو ایک ڈیول کیریج وے سمجھ کے بیٹھے ہیں، یا پھر پاور پلانٹس کے لیے لون لینا سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور پاور پلانٹ بھی کوئلے پہ لگوا رہے ہیں 2000 میل دور، جہاں آپ کا پورٹ سے کوئلہ اترے گا پھر وہاں جائے گا، اور اس کی جو سبسڈی ہے اسے دوبارہ بجلی کی قیمت مہنگی ہو جائے گی۔ دنیا ساری دنیا میں ہر جگہ انپٹس کم کر کے دیے جاتے ہیں سارے انڈسٹریلسٹ کو، تب جا کے پروڈکٹ اس کا انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے۔ آج کا تو بچہ یہ جو لے کے بیٹھا ہے گوگل کا تصویر میری اتار رہا ہے، ٹیپ کر رہا ہے، ایک بٹن سے پریس کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل ریٹس ہیں کاٹن کے، شوگر کے، ویٹ کے۔ میرے پاس نواب شاہ میں ایک کھوسا ہے، وہ اس دن آیا تو مجھے بکریاں دکھا رہا ہے، آسٹریلین بکریاں، مجھے بتا رہا ہے کہ کتنا دودھ دیتی ہیں۔ اب دنیا اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنا مسئلہ ہے۔
اب JIT ہے تو ان کو تکلیف ہے, عمران خان ہے تو اس کو تکلیف ہے. اب کرکٹ میں اور پاکستان چلانے میں بہت بڑا فرق ہے. بالنگ اور بیٹنگ میں سے پاکستان چلانے میں بڑا فرق ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, ہم ان کو بتائیں گے, دکھائیں گے. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ اچھڑے تھر میں پانی کا مسئلہ ہے. مجھے خود پتا تھا کہ پورے تھر میں, صرف اچھڑے تھر میں نہیں پر پورے پاکستان کے تھر میں پانی کا مسئلہ ہے, اور ہم کو ڈرپ ایریگیشن پہ جانا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. میں نے کل بھی CM سندھ سے بات کی ہے. پورے سندھ میں ہم پمپس لگوائیں گے, سولر پمپس لگوائیں گے, جس سے آپ کی زمینیں دوبارہ زرخیز ہوں گی. ہم نے پائلٹ پروجیکٹس کیے ہیں, جہاں پائلٹ پروجیکٹس میں لائننگ کروائی ہے وہاں 30 ہزار ایکڑ زمین دوبارہ آپ کی بہتر ہو گئی ہے. ضرور نیب بیچ میں ہے, وہ روز آتے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لیے, آپ کو تنگ کرنے کے لیے, مگر جو پیپلے ہمارے ضیاء-الحق کی مارشلہ سے نہیں ڈرے, جو کوڑوں سے نہیں ڈرے, جو پھانسیوں سے نہیں ڈرے, وہ یہ نیبوں سے کیا ڈریں گے. تو آپ کی پارٹی الحمدللہ شہیدوں کی پارٹی, اس کی اتنی سوچ ہے, اس کی اتنی سمجھ ہے. میرے ساتھ یہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جیل میں تھا. اس کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ ایسا ٹی وی آئے گا جو ہر لینگویج میں ہوگا. میرا خیال ہے اس کو تب سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آج سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہر لینگویج میں جو آپ کو لینگویج چاہیے اب ٹی وی دیتا ہے, جو آپ کو حساب چاہیے, جو آپ کو جواب چاہیے, انسائکلوپیڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے. کہ اس بچے کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے اور اس کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ہم نے اس کو وہ تعلیم دینی ہے, اس کے لیے وہ جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے کہ وہ جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی, میں یہ چاہے کچھ کر لیں میں پھر بھی پاکستان کو بناؤں گا. پاکستان بنے گا اور ایسا پاکستان بنے گا کہ یہ بنیا ہمیں دیکھتا رہے گا. بنیے کی ایشوز ہم سے 1000 گنا زیادہ ہیں, اس لیے وہ سب کو جھپیاں پا رہا ہے. تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. زیادہ تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے میاں صاحب پہ جو وہ برداشت نہیں کر سکتا. مگر میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ شیر بناؤ, شیر کا سمبل لیا ہوا ہے, تو آپ شیر بنے. اور جیل, ریل, تخت اور تختہ, یہ تو بادشاہوں کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اگر آپ کے ساتھ کانسپریسی ہو رہی ہے تو اب آپ برداشت کریں. آپ کے ساتھ جب پہلے کانسپریسی ہوئی تھی تو ہم نے ساتھ دیا تھا, مگر آپ نے ہماری قدر نہیں کی. آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, ہمارے ہی دوستوں کو تنگ کیا. ہمارے ایک پروونس میں وہاں آپ نے حکومتوں کو تنگ کیا, ہماری بیوروکریسی کو آپ نے تنگ کیا ہے. ہم یہ برداشت کر لیں گے. ہمارے ورکر جو ہیں وہ یوزڈ ٹو ہیں, وہ بھوکے ننگے پاؤں چلتے ہوئے بھی جیو ووٹوں کا نعرہ مارتے ہوئے دوبارہ آپ کو ووٹ دیں گے. ان کو یقین ہے ہماری فلسفی پہ. اس لیے بھٹوازم کو 40 سال ہو گئے ہیں, آج تک کوئی ایسی پولیٹیکل فورس نہیں ہے کہ جو 40 سال تک قائم رہے. کتنی مسلم لیگیں بنی اور کتنی مسلم لیگیں ٹوٹ گئیں. انشاءاللہ اسی پیپلز پارٹی کے ہر قدم پہ, ہر ایشو پہ
मेरे दोस्त से शायद गलत नारा नहीं, वो सही नारा लग गया था कि आसिफ जरदारी भी शहीद हो जाए। शहादत हमारी, जिसे कहते हैं शहादत हमारा फख्र है, शहादतों से हम डरते नहीं, मौत तो आनी जानी है, इसकी कोई बात नहीं। पर जिस तच से कोई मक्तल में गया वो बात सलामत रहती है। अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद न किया जाता तो भुट्टोइज्म इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं बनती। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं किया जाता तो शायद लोगों को इतना बड़ा हादसा, गम उसको टर्न नहीं कर सकते आप एक फिलॉसफी में। मगर हम समझते हैं कि बीबी साहिबा ने भी अपने गम को फिलॉसफी में टर्न करके, उसको क्रिएट करके, एक ताकत में क्रिएट करके और एक जालिम डिक्टेटर का मुकाबला किया, और हमने भी उसका मुकाबला किया। 8 साल मियां साहब मुझे जेल में छोड़ गए, 8 साल में जेल में था, पूरे 5 साल मुशर्रफ साहब जेल में थे और खुद एक दिन जेल लाने के लिए तैयार नहीं है। जेल की बात करो तो उसकी पसली खराब हो जाती है। वहां दुबई में उसकी काफी तस्वीरें अच्छी आ रही हैं, मगर यहाँ बीमार है, पाकिस्तान में बीमार है और कहता है अपने आप को कमांडो है। हम तो सीधे साधे पॉलिटिशियंस हैं, हम तो अपने आप को कमांडो नहीं कहते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा हम कमांडो से ज्यादा रखते हैं। और ये जज्बा हमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से मिलता है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मिलता है कि वो अकेली एक फूलों में पली हुई लड़की, वो 24 साल की उम्र में जेल जाती है और इनका मुकाबला करती है। हालांकि सारे अंकल छोड़ जाते हैं और अब भी ये गंदे अंडे छोड़ रहे हैं, इसकी आप फिक्र न करो, मेरे पास 10 है उनकी जगह पे। मसला वो था जब वो बैठे थे, इसलिए कि उन्होंने डिस्ट्रिक्टों पे कब्जा किया हुआ था कि ये टिकट भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। ये जितने जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उतने रिजर्व में हैं जो इनकी जगह पे आएंगे। और इनको मुल्क चलाना नहीं आता है, नहीं आएगा, न कभी आ सकता है। ये जितनी भी फिलॉसफीज लेके चल रहे हैं या माइंडसेट लेके चल रहे हैं, ये आपका है, ये पीपल्स पार्टी का है, मगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत है और अकल इनके पास नहीं है। तो जितनी भी नकल कर लें, इनसे होगा नहीं। अब ये देखा जाएगा कि क्या होता है JIT का, देखते हैं क्या होता है इनके केसों का। मैं केसों पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो होगा वो हम देखेंगे। हमारी दुआ है कि 5 साल ये असेंबली चले जिस तरह हमने चलाई थी। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप प्राइम मिनिस्टर बदलवा दें, आपके पास मेजॉरिटी है, नया प्राइम मिनिस्टर ले आए, आप केसेस को फेस करते रहें, इसमें क्या मसला है? इतनी कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है। केस भी नहीं फेस करेंगे, आप प्राइम मिनिस्ट्री में भी नहीं जाना है, छोड़नी है, तो फिर सियासत क्यों करनी है? तो सियासत में ना आते, और वो भी RO इलेक्शन की सियासत। या तो पॉपुलिस्ट वोट हो ना, भुट्टो साहब का पॉपुलिस्ट वोट था, उसके बावजूद उस डिक्टेटर ने उनके ऊपर शबखून मार के, कल ही वो दिन था जब उसने शबखून मारा और उनकी हुकूमत उसने बरतरफ कर दी। और आज तक उसको उसी नाम से याद किया जाता है, ज़िया-उल-हक को आज तक उसी नाम से याद किया जाता है, और शहीद को शहीद के नाम से याद किया जाता है। मैंने कहीं नहीं सुना कि ज़िया-उल-हक को किसी ने शहीद कहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जान है तो आपकी खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा है कि हर गरीब की, मुझे पता है
کہ اچھڑے تر میں کافی دوسرے دوستوں کے بھی مرید ہیں، مگر مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے انسان ذات کی خدمت کرنی ہے، اور انسان ذات جو ہے وہ سب بھٹو صاحب کی فلسفی جسے کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کی بندے کی خدمت کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں. اسی خیرات سے اس بات سے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. جیے بھٹو.